الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت آپ لوگوں کو عید مبارک بھی کہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے قربانی کی ہوگی اور جو ہے اپنے رشتہ داروں دوستوں یاروں سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی آپ کی. لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ کووڈ کی بیماری جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا جو سوشل ڈسٹینسنگ جو فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے تمام جو ہے میل جول جانا دوسروں کے گھر یا دوسروں کا آپ کے گھر آنا کوشش کریں. اوپن ایئر میں اگر ان چیزوں کو رکھا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اوپن ایئر میں کافی جو ہے اس بیماری کا پھیلنے کا چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جناب، آج ہم لوگ ایک اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ بڑی عید کے موقع پہ کرتے ہیں پروگرام، اور وہ ہوتا ہے ہمارا کہ جناب آپ لوگوں نے قربانی کر لی، اب گوشت جو ہے وہ کس طرح استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، کیسی ڈشز بنانی ہیں. اور جن لوگوں کو کوئی پہلے سے کنڈیشن چل رہی ہے، کوئی بیماری چل رہی ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہو گئے، جن کو یورک ایسڈ زیادہ ہے، اس طرح کے پیشنٹس ہو گئے، تو وہ کس طرح گوشت کا استعمال کریں، زیادہ کھائیں نہ کھائیں بالکل نہ کھائیں. ان تمام چیزوں پہ ہم لوگ بات کریں گے. بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس میں جو ہے بہت آپ لوگوں کی بھلائی ہے. اگر آپ جو ہمارے گیسٹ ڈاکٹر موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، وہ جس طرح آپ کو بتائیں گی کہ بھئی آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے. اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے اس میں کتنا استعمال کرنا ہے گوشت، کیا کس طرح پکا کے، تو کیونکہ اس سے پھر بیماریوں کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے، بیماری کے بگاڑ سے بچا جا سکتا ہے. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر مہرین بلال ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نیوٹریشنسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر ہماری گفتگو رہے گی. صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، آپ لوگ اس کو فالو کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارے پروگرام میں کس دن کس ڈاکٹر نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم خرم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب، بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک، تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک. تھینک یو ویری مچ، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ان ایام میں بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا، اب پاکستانیوں کے لیے ٹائم نکالا تاکہ ان کو گائیڈ کیا جا سکے، ہیلتھ اویئرنیس ان کو دی جا سکے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو خرم. ڈاکٹر مہرین بتائیے گا کہ پہلے تو تھوڑا سا میں جنرلائز آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے قربانی کی، پھر گوشت اور پھر اس کے کھانا پینا پکنا شروع ہو جاتا ہے اور کڑھائیاں ہو گئیں، اور تو یہ اس کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ہماری کلچرل سسٹم بنا ہوا ہے جس کو چینج کرنا بہت ایک مشکل کام بھی ہے. اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کیجیے گا، پھر ہم آگے بیماریوں پہ بھی بات کرتے ہیں. بالکل، عید ہے اور عید کو لوگ جو ہے وہ عید کی طرح ہی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی عید ہو، گوشت والی عید ہو تو پھر ظاہر ہے ہر جگہ تک گوشت اور سارا کچھ. لوگ ٹریول کر جاتے ہیں، اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، اور عید کی جتنی بھی دعوتیں ہوں، ملنا ملانا ہو، اس میں گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے عید ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ ایکسیسو یوز جب آپ کرتے ہیں گوشت کا، پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ گوشت کی زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ تقسیم کریں ان لوگوں میں جو کہ پورا سال گوشت مشکل سے استعمال کرتے ہیں. سو اگر ہو سکتا ہے تو جو آپ حصے کرتے ہیں اس تیسرا حصہ جو ہوتا ہے غربا کا، اس سے بھی اگر ممکن ہے تو آپ زیادہ حصہ جو ہے وہ آپ غربا میں جو ہے وہ آپ تقسیم کریں، کیونکہ اگر ایوریج دیکھا جائے تو ہر گھر میں 2-3 حصے جو ہیں وہ قربانی کے ہو رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی کووڈ-19 میں میجورٹی لوگوں نے آن لائن قربانی کا ٹرینڈ جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے، انسٹیڈ آف کہ وہ خود جو ہے قربانی کرتے، لائک حصے جو ہیں لوگوں نے زیادہ ڈالے ہیں. سو کمپیریٹیولی پریویس ایئر کے اس دفعہ میں جو ہے بیف کا استعمال زیادہ جو ہے وہ دکھنے میں جو ہے آ رہا ہے، بیکاز لوگ زیادہ جو ہے حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. بڑا جانور ہے تو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنی وہ سیکیورٹی کے پرپز سے. سو یہ چیز بھی اس دفعہ آ رہی ہے کہ بیف کا جو یوز ہے وہ ذرا زیادہ ہو سکتا ہے. زیادہ کوانٹٹی میں جب آپ گوشت کا استعمال رکھتے ہیں، اور ایک تو دیکھیں موسم اس قسم کا ہے کہ گوشت کے خراب ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے، پھر اس میں ڈفرینٹ قسم کے، بیکاز میٹ از اے پیرشیبل آئٹم. ٹھیک ہے، پیرشیبل وہ آئٹمز ہوتے ہیں جو بہت اس میں موئسچر ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے گوشت میں. سو یہ بہت جلدی خراب ہونے کا، گوشت کے سپوائل ہونے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اسپیشلی گرمیاں، ہیومیڈیٹی، یہ وہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں گوشت زیادہ سپوائل ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ جولائی اگست میں آپ دیکھیں تو یہ نمی اور ہیومیڈیٹی کے دن بالکل پیک ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. سو گوشت کا بہت زیادہ رکھنا، پھر گوشت کا ایکسیسو یوز کرنا، پھر زیادہ ٹائم کے لیے گوشت کو سٹور کر کے رکھنا، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ توجہ طلب ہے نیوٹریشنلی کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو ہیلدی یوز میں آپ رکھیں. سو یہ کہ اس عید پہ بہت زیادہ
کیئرفل لوگوں کو ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو مختلف قسم کی جو ہے وہ آلریڈی جن کو بیماریاں ہیں اور ان کو گوشت یا بیف منع پہلے سے کیا گیا ہے. اچھا یہ تو آپ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ ہمیں کہ بیف کا آپ نے کہا زیادہ استعمال ہو رہا ہے, تو میٹ بہتر تھا یا بیف بہتر ہے؟ دیکھیں ریڈ میٹ جو ہے وہ ہم زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے, اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں نارمل روٹین میں کہ وہ بیف زیادہ ریکمینڈ نہیں کر رہے ہوتے, وہ زیادہ سے زیادہ مٹن لے رہے ہیں یا فش یا چکن کی طرف جو ہے وہ لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں, اب ان کو آلریڈی جو ہے یورک ایسڈ بیکاز ان کی باڈی میں کرسٹلز جو ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں. وہ کرسٹلز کہاں سے بن رہے ہوتے ہیں؟ پیورینز سے. جب وہ پیورینز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ پیورینز ان کی باڈی میں کرسٹلز بناتی ہیں, اور ان کرسٹلز کی صورت میں ان کو گاؤٹ کا پرابلم ہوتا ہے, ان کو یورک ایسڈ ہائی ہونے کا ڈر ہوتا ہے. یہ پیورین کہاں سے آتی ہیں؟ یہ پیورین زیادہ تر آپ کے جو ہے وہ میٹ آئٹمز اور پروٹین آئٹمز سے آ رہی ہوتی ہیں. وہ لوگ جن کا یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں, جیسے جو ہو گیا, گندم کی روٹی ہو گئی, فروٹس کا استعمال زیادہ رکھیں, سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں, اور دوسری جگہ پہ گوشت کا استعمال کم سے کم رکھیں. ٹھیک ہے. اب ایسے پیشنٹس جن کا آلریڈی یورک ایسڈ زیادہ ہے اور عید پر وہ پھر ریڈ میٹ کا اسپیشلی جو ہے یوز کر رہے ہیں, خاص طور پہ دمبے کا گوشت, خاص طور پہ بڑا گوشت, ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور چھوٹا گوشت وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوانٹٹی کا بہت دھیان رکھنا ہے. ایسے تمام مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ دوپہر کا کھانا لے رہے ہیں تو اس پہ سبزی کے ساتھ میں آپ گوشت کا کمبینیشن رکھیں. جیسے آپ کوئی سی بھی سیزنل سبزی لے لیں, آج کل جتنی بھی سیزنل سبزیاں ہیں اس میں وہ سبزیاں جن میں یورک ایسڈ کم ہوتا ہے, اور اس میں ایک چھوٹی بوٹی لائک 2 to 4 ounce کی ایک بوٹی بالکل چھوٹی سی, وہ آپ جو ہے چھوٹے گوشت کی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے کہ آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہو کہ عید ہے تو وہ آپ اس میں استعمال کریں. باقی کے فیملی ممبرس جو ٹھیک ہے وہ بے شک اس کا استعمال رکھیں, اور پھر اس کے ساتھ میں کوشش کریں کہ واٹر انٹیک اپنی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, کیونکہ پانی جب وہ زیادہ پئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو باڈی ہے وہ اس کو ڈائلوٹ بھی کرتی جائے گی, فلش آؤٹ بھی کرتی جائے گی. سو اس سے ان کا جو یورک ایسڈ اپ ہونے کا جو چانس ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. سو یہ ہے کہ بالکل ہم یہ نہیں کہتے ہائی یورک ایسڈ کے پیشنٹس کو کہ آپ نہ کھائیں, ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کم کھائیں, آپ طریقے سے کھائیں اور مقدار کو کنٹرول رکھیں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے یا جن لوگوں کو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو زیادہ فیٹی آئٹمس جو ہیں منع ہوتے ہیں. اب آپ گوشت میں دیکھیں گے جو قربانی کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں, آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ باربیکیو کو ہی لے کے اس میں نمک کتنا زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو جب وہ بنا رہے ہیں تو وہ باربیکیو اگر بہت زیادہ آئل ہے تو ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر ہائی کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے وہ بیف کے تکے سوٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ چھوٹے گوشت کی ایک سیخ لے سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں کیا میکسیمم 150 گرام یا 200 گرام تک گوشت کا استعمال ہو, چھوٹے گوشت کا, اور کم سے کم آپ اس میں جو ہے آئل کا استعمال رکھیں اور نمک کا استعمال آپ نہ رکھیں. یعنی کہ جس وقت میرینیشن ہوتی ہے تو میرینیشن کے وقت ہی آپ وہ پیشنٹ جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا جن کا بی پی زیادہ ہے تو وہ میرینیشن کے وقت ہی ان کے لیے ایک سیخ یا 2 سیخ کا آپ الگ سے بنا لیں. بالکل ٹھیک. باقی فیملی ممبرس اپنا انجوائے کریں تاکہ اس بندے کو پیشنٹ کو یہ نہ لگے کہ میں گھر والوں کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتا, باقی گھر والے انجوائے کریں, میں بالکل الگ کسی اس پہ وہ ہو رہا ہوں. سو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے میلز کو, اپنے فوڈ کو اس طریقے سے انجوائے کریں کہ آپ فیملی ٹائم بھی انجوائے کر سکیں اور آپ کو وہ زیادہ چیزیں نقصان نہ ہو. سو ہائی کولیسٹرول اور ہائی بی پی کے پیشنٹس کے لیے ضرورت ہے کہ نمک کا پرہیز رکھیں اور اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آئل کا پرہیز رکھیں, خاص طور پہ گھی کا. اور آپ نے کوئی ایک آدھ میل اگر آپ گوشت والا لے رہے ہیں تو آپ دوسرا میل لائٹ رکھیں. جیسے اگر آپ نے باربیکیو ڈنر میں کرنا ہے تو آپ اپنے بریک فاسٹ میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہیوی بریک فاسٹ نہ کریں. آپ وہاں پر کوئی بھی ہلکا سا جیسے براؤن بریڈ کا ایک سلائس ہو گیا, ساتھ میں آپ نے 1 کپ چائے لے لی, سو بریک فاسٹ آپ کا لائٹ ہوا. اگین میں پانی پہ زیادہ فوکس رکھ رہی ہوں کہ 3-4 لیٹر پہ پانی ضرور پئیں, بیکاز آپ جب پانی زیادہ پیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پانی آپ کی باڈی کو نیچرل ڈیٹاکس کر رہا ہوتا ہے, اور جو آپ ہارمفل ایجنٹس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی ان ہارمفل ایجنٹس کو باڈی سے نکال بھی رہا ہوتا ہے. سو آپ کا ڈیفینیٹلی پھر اس کے ساتھ میں آپ کا بی پی بھی, آپ کا کولیسٹرول لیولز بھی وہاں پر کچھ حد تک مینٹین ہو جاتے ہیں, پلس فائبر انٹیک. ٹھیک ہے. اور فائبر انٹیک کے لیے سبزیوں کا اور فروٹس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایسے تمام جو پیشنٹس ہیں, جو ہائی کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں, جو بی پی کے پیشنٹس ہیں, وہ اپنے کھانوں میں سلاد کا استعمال لازمی رکھیں. آج کل جتنی بھی سیزنل آپ کی جیسے سلاد پتہ ہو گیا, کھیرے ہو گئے, گاجر ہو گئی, اس طرح کی جو آپ کی سیزنل جو ویجیٹیبلز ہیں, دہی کا استعمال آپ زیادہ رکھیں. دہی میں بے شک آپ دہی کا رائتہ بنا لیں, اسی میں ہلکی سی کالی مرچ ڈال کے, کھیرا, اس میں پیاز, ہلکا سا ٹماٹر, آپ نے دہی کا رائتہ بنایا, اس کا ایک چھوٹا جو ہے 1 پیالہ آپ نے اپنے کھانے کے ساتھ میں استعمال
استعمال کیا. تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اگر انہیلدی ہیں بھی تو کچھ چیزیں آپ ہیلدی ایسے ہی ایڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کے فیکٹس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر اپنی جگہ پر کور ہو جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ پیشنٹس جو کہ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو شوگر کے پیشنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم کس طریقے سے اپنی چیز کو مینٹین رکھیں. اچھا گوشت کا جو استعمال ہے جیسے بیف ہو گیا, ڈیفینیٹلی جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے ان کے لیے بھی ہم دمبے کا گوشت اور بڑا گوشت اتنا زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے, بیکاز اس میں سیچوریٹڈ فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم یوزلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جیسے ہم اولیو آئل کہتے ہیں, وہ چیزیں جو سیچوریٹڈ فیٹ نہیں ہے. سیچوریٹڈ فیٹ وہ جس میں آلریڈی فیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. سو دمبے کا گوشت اور جو ریڈ میٹ ہوتا ہے بڑا گوشت, اس میں سیچوریٹڈ فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شوگر کے مریض بھی سیچوریٹڈ فیٹ والی آئٹمس جو ہیں کم لیں اور ہیلدی فیٹس والے آئٹمس جو ہیں وہ زیادہ لیں. سو وہاں پر بھی وہ چھوٹے گوشت کا استعمال, بکرے کے گوشت کا استعمال کم مقدار میں کر سکتے ہیں. شوگر کے مریض نے اس بات کا خیال اس سے زیادہ کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں گوشت کھاؤں نہ کھاؤں, کتنا کھاؤں, کوانٹٹی کا کنٹرول بہت ضروری ہے. بیکاز شوگر کے مریض کے لیے ہمیں یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھائے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھائے. اچھا, لیکن کھا سکتا ہے, تھوڑا بہت کھا سکتا ہے, تھوڑی مقدار میں لے سکتا ہے, لیکن اسمال فریکوینٹ یا شارٹ فریکوینٹ میلز جو ہیں شوگر کے مریض کی, ویسے بھی صرف عید کی بات نہیں, نارمل روٹین میں بھی شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ تھوڑی خوراک کرے اور وقفے سے کرے, تاکہ اس کا بلڈ شوگر لیول نہ تو ہائپر گلائسیمیا پہ جائے اور نہ ہی ہائپو گلائسیمیا پہ جائے. بالکل ڈاؤن بھی نہیں ہونا چاہیے, ڈاؤن بھی نہیں ہونا چاہیے اور اب بھی نہیں ہونا چاہیے. سو یہ ضروری ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کی خوراک ایسی ہو کہ وہ اسمال فریکوینٹ میلز جب لے گا تو اس کا جو شوگر لیول ہے وہ مینٹین رہے گا. اس کی جو لائن ہے وہ مینٹین رہے گی, وہ نہ اوپر کی طرف جائے گی نہ نیچے کی طرف. سو بالکل لائٹ سا ہلکا پھلکا سا کوئی بریک فاسٹ ہو گیا, لائٹ سا ڈنر ہو گیا, لائٹ سا اس نے کوئی اپنا جو ہے لنچ کر لیا, ان بٹوین دا میلز ہلکے پھلکے سے کوئی سنیکس ہو گئے, کوئی سیزنل ہلکا پھلکا سا فروٹ لے لیا, اور درمیان میں آپ نے تھوڑی بہت کوئی گوشت کی سرونگس لے لی. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ بھی گائیڈ کروں گی دیکھنے والوں کو کہ وہ کون سی ریسیپیز ایسی بنا سکتے ہیں کہ جس پہ کہ وہ زیادہ ہیلدی طریقے سے وہ ان کے لیے وہ ریسیپیز رہیں اور وہ ان چیزوں کو کنزیوم کریں. خرم ہمارا جو کلچر ہے وہ تھوڑا سا انڈین جو ہے فوڈ ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. فار ایگزامپل چٹپٹا کھانا, تلا ہوا کھانا, مسالے بھون کے کھانا, سب کانٹیننٹ کا سٹائل ہے, جو سب کانٹیننٹ کا سٹائل ہے. اگر آپ چائنیز کوزین کی طرف دیکھیں یا آپ اٹالین کوزین کی طرف دیکھیں تو کمپیریٹیولی ان کے سوپ اور بوائلڈ آئٹمس ان کے زیادہ ہوتے ہیں. ایون یہ پرشین اور اخوانی جو سائڈ ہے یہاں پر بھی بڑا بوائلڈ اور مسالے نہ ڈالنا اور یہ ساری چیزیں بالکل. لیکن کابلی میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ بوائلڈ کے بعد ان چیزوں کو انہیلدی کر دیتے ہیں. جیسے آپ کابلی پلاؤ کو دیکھ لیں تو اس میں پھر وہ بیف اور وہ پراپر اتنا ہیوی, پھر اس کے اوپر چپس بھی ڈال دیتے ہیں, اس کے اوپر وہ گاجر اینڈ کشمش. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی چائنیز, اگر آپ کوزین کو دیکھیں تو چائنیز فوڈ بہت لائٹ ہے. چائنیز فوڈ میں آپ کو بہت زیادہ آئلی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی. اٹالین میں پھر جو ہے وہ پیزا وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, سو سم ٹائمز وہ چیزیں ہیوی ہو جاتی ہیں. آپ کے جو کوکنگ میتھڈس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ زیادہ بیکڈ, گرل, اسٹیمڈ, باربیکیو, یہ آپ جو ہے ریسیپیز آپ زیادہ ٹرائی کریں انسٹیڈ آف کہ وہ مسالہ بھون کے دم دے کے جو آپ بناتے ہیں. جو فرائی اور جو کڑھائی اور یہ چیزیں جو ہیں ان سے جیسے نہاری ہو گئی, پائے ہو گئے. جیسے ہم نے پیچھے ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ یورک ایسڈ کے جو پیشنٹس ہیں, ہائی کولیسٹرول کے, بی پی کے, شوگر کے, ان کو آرگن میٹ اوائڈ کرنا چاہیے. اب آرگن میٹ میں جس طرح کہ یہ ہو گیا کڈنی, لیور, ہارٹ, مغزی, ٹھیک ہے, ان میں کولیسٹرول نیچرلی زیادہ ہوتا ہے. سو کوشش کریں کہ یہ ایٹ لیسٹ آپ آرگن میٹ جو ہے وہ آپ اس کو آپ اوائڈ رکھیں. اور جو مسل پیس ہے جس میں کہ مسل زیادہ ہے وہ آپ اگر لے رہے ہیں تو وہ آپ جو ہے اس کا استعمال آپ زیادہ رکھیں. سو یہ ریسیپیز آپ بنائیں گے کمپیریٹیولی جیسے آپ بناتے ہیں حیدرآبادی کڑھائی بنا رہے ہیں, یا آپ تلی ہوئی کڑھائی بنا رہے ہیں, یا وہ بیف پلاؤ بنا رہے ہیں, اس میں وہ جو بیف پلاؤ میں سارا فیٹ ہے وہ اسی پلاؤ میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں فیٹ تو ہوگا ہی, وہ جو وائٹ رائس ہیں وہ مزید خطرناک ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ میں آپ نے کولڈ ڈرنکس بھی لے لی, اس کے ساتھ میں 2-3 رشین سیلڈ بھی آ گیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی کمبینیشنز جب خراب ہو جاتی ہیں تو آپ کا سارا میل خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ کمپیریٹیولی لیں گے کوئی ہلکا سا گرل آئٹم, ساتھ میں کوئی سیلڈ ہو گیا, فروٹ ہو گیا, آپ نے ساتھ میں دہی لے لیا, تو آپ کا میل جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا. گوشت بھی ہے اور اس کو آپ نے بیلنس طریقے سے اس کا استعمال بھی رکھا. ٹھیک ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گوشت کا انٹیک جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم اس کو بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ، اس وجہ سے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. یہی جیسے آپ نے کہا کہ جیسے اس کو پائے بنانے، نہاریاں بن رہی ہیں اور اس کو دم کر کے پکانے کا، تو اس کا مطلب اگر ہم تھوڑا سا اگر ریسیپیز چینج کر لیں تو شاید بہت چیزیں بہتر ہو جائیں. ریسیپیز کے چینج کرنے سے بہت زیادہ فرق آتا ہے. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویٹ لاس کے ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں اپنا ویٹ لاس پلان سٹارٹ کرنے کے لیے، اور جب ہم ان کو ڈائٹ پلان میں کوئی پروٹین آئٹم ایڈ کر کے دیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ان کو دیسی چکن ایڈ کر کے دیتے ہیں، یا ہم ان کو فش ایڈ کر کے دیتے ہیں، یا مٹن ایڈ کرتے ہیں، تو ہمیں اکثر یہ کویشچن آتا ہے کہ گوشت کھانے سے تو وزن بڑھتا ہے. بالکل صحیح جی. ہماری کمیونٹی میں عام طور پہ یہ خیال سوچا جاتا ہے کہ گوشت یا گوشت سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے وزن بڑھتا ہے. ایکچولی گوشت سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے وزن کم ہوتا ہے. اچھا. بیکاز گوشت میں، میٹ میں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کانٹینٹ پروٹینز کا. ٹھیک ہے. اور پروٹینز آپ کی باڈی میں مسل بناتی ہیں. اچھا، فیٹ نہیں ہوتا. فیٹ نہیں بناتی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. سو ڈیفینیٹلی جب مسل بنے گا تو وہ آپ کی باڈی میں فیٹ، مسل نے اپنی جگہ تو بنانی ہے. بالکل ایسے. وہ جب اپنی جگہ بنائے گا تو وہ فیٹ کو دھکیلے گا، فیٹ کو ہٹائے گا، سو آپ کی باڈی سے فیٹ نکلے گا اور آپ کا مسل بنے گا. زبردست. سو ہمیں اس کے لیے پروٹینز چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہائی پروٹین ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم کر رہے ہوتے ہیں یا بالکل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ویٹ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پرابلم کہاں سے نکلتی ہے؟ پرابلم یہاں سے نکلتی ہے کہ ہم وہی، اگر ہم اپنے ٹریڈیشن کی، جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی، کہ اگر ہم انہی گوشت کو کہیں کہ چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، ٹھیک ہے، یا پھر ہم انہی جو ہمارا دم پخ، اس طرح کے جو آئٹمز ہوتے ہیں جس میں کہ خاص طور پہ وہ چربی ڈالی جاتی ہے، چربی ڈالی جاتی ہے، اور اس کو بنا کے جب وہ چیز بنائی جائے اور اس طرح کی جو ریسیپیز گھروں میں بنے. اچھا پھر آپ دیکھیں یوزولی گھروں میں روٹین میں اگر آپ مٹن کڑھائی کی بات کریں، مٹن کڑھائی کے ساتھ میں چٹنی بھی بنتی ہے، مٹن کڑھائی کے ساتھ میں 2 روغنیاں بھی ہوتی ہیں، یا نان ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہوتی ہے، سوڈا ڈرنکس بھی ہوں گے. تو اس میں آئل بھی آ گیا، اس میں نان بھی آ گیا، اس میں سیلڈس بھی آ گئی، اور پھر سیلڈس بھی رشین سیلڈ کے ساتھ پہ کولڈ ڈرنک، تو وہ آپ کا پورا میل بجائے ہیلدی کے انہیلدی ہو گیا. اگر اسی چیز کو آپ سٹیک فارم میں لے جاتے، وہی آپ مٹن سٹیک لے دیتے، ساتھ میں بوائلڈ ویجیٹیبلز یا سٹیمڈ ویجیٹیبلز کا استعمال کرتے، ساتھ میں آپ کوئی ہلکی پھلکی سی لائٹ سی کوئی سوس لے لیتے، تو وہی مٹن جو ہے آپ کو ویٹ لاس کی طرف لے جاتا. اور وہی مٹن آپ نے کمبینیشن بنا دیا کڑھائی کا، ساتھ میں روغنی نان بھی لے لیا اور رائتا چٹنی بھی لے لی، ساتھ میں رشین سیلڈ، کولڈ ڈرنک بھی ہو گئی، تو وہ کمبینیشن آپ کو لے جائے گا ویٹ گین کی طرف. تو آپ کی آئٹمس وہی ہیں، آپ نے ان آئٹمس کو تھوڑے ہیلدی طریقے سے بنانا ہے، اس طریقے سے کہ آپ زیادہ، میں وہی بار بار فوکس کر رہی ہوں لوگوں کو کہ آپ گوشت کا استعمال رکھیں تو اس کے ساتھ میں سیلڈ، رائتا، رائتا میں وہ سمپل رائتا کی بات کر رہی ہوں، میں سمپل سیلڈ کی بات کر رہی ہوں، میں رشین سیلڈ کی بات نہیں کر رہی. بالکل، جس میں مایونیز وغیرہ ہو وہ نہیں، وہ سب چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس چیز کو اوائڈ رکھیں. آپ پلین سیلڈ یا کچومر سیلڈ جو فریش ہے، لیمن اس میں چھڑک کے اس کا استعمال رکھیں، تو وہ آپ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور آپ کا ویٹ بھی کافی جو ہے وہ اس میں مینٹین ہوگا، اور ہیلدی ریسیپیز کا استعمال کریں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ہاں، یہ شروع ہوں گی تو آہستہ آہستہ عادت بھی بنتی جائے گی. ہم لوگ تو شروع ہی نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہی جو چیزیں ہماری چل رہی ہیں وہی ہم نے کھانی ہے. اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر سے بتائیے گا کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جس طرح جتنا ہم گوشت کو پکاتے ہیں تو اس میں جو اس کی غذائیات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ بھی کیا ٹرو ہے؟ اور پھر اگر ہم کس طرح پکائیں کہ وہ جو گوشت ہے وہ گوشت انٹیکٹ رہے، وہ کوئلہ نہ بن جائے؟ اچھا، گوشت کی اگر آپ نیوٹریشنل ویلیو کو دیکھیں، گوشت میں کیا کیا چیز ہے؟ مینلی گوشت میں جو ہے آپ کو پروٹینز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں فیٹ ہوتے ہیں، اس میں لٹل بٹ، بہت کم مقدار میں صحیح، لیکن اس میں کاربس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ویری لٹل اماؤنٹ، زیادہ اس میں پروٹینز اینڈ اس میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے. وائٹامنس بھی ہوتے ہیں، اس میں منرلس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. گوشت ہم کیوں کہتے ہیں کہ بہت اچھی فارم ہے آئرن کی، اگر کسی کو انیمیا ہے یا کسی کے ایچ پی لیول کم ہے تو وہ گوشت والی چیزوں کا استعمال کریں، بیکاز آئرن کی بہت زبردست جو ہے وہ سورس ہے. سو وہاں پر اس میں منرلس بھی بہت آ جاتے ہیں. وائٹامنس اور جو منرلس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، تھوڑے نخریلے نیچر کے ہوتے ہیں. یہ بہت آرام سے ہیٹ سے، لائٹ سے، ایسڈز سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. کمپیریٹیولی جو فیٹس ہوتے ہیں، جو پروٹینز ہوتی ہیں، جو کاربس ہوتے ہیں، وہ اتنے ایزیلی ڈیمیج نہیں ہوتے. لیکن جو وائٹامنس اور جو منرلس ہیں یہ بائی نیچر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے، بیکاز یہ ہمارے ٹریس منرلس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ایک میجر نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں اور ایک ہمارے اسمال نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں. سو یہ ہمارے ایزیلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، ہم مختصر وقفہ لے لیتے ہیں، اس پر کنٹینیو کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. جی ناظرین، ہم گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مہرین بلال کی، ڈاکٹر صاحب نیوٹریشنسٹ ہیں، اور بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے جو میٹ اور بیف، مٹن اور بیف انٹیک کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں. گفتگو آگے بڑھے گی، یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مہرین بلال ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ جناب آپ عید کے ایام ہیں اور اس میں جو ہے ظاہری بات ہے بڑی عید ہے. بڑی عید میں ہمارے پکوان میں گوشت کا ہونا لازمی ہے، اور پھر گوشت کو جس طرح پکایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ بھی ایک بڑا ایک جو ہے مسئلہ ہے جس پہ ہماری ابھی بہت ڈاکٹر صاحبہ نے اس پہ ڈسکشن کی ہے، اس پہ بات کی ہے کہ ریسیپی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کی جو فوڈ ہے وہ ہیلدی ہوگی یا انہیلدی ہوگی. میٹ خود جو ہے وہ بالکل بھی انہیلدی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پروٹین کا سورس ہے. ایون جو ہے وہ اگر آپ صحیح طریقے سے، صحیح فارم میں، صحیح ریسیپی کے ذریعے اس کو پکائیں گے تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے. آپ کے مسلز بنتے ہیں اور آپ کی چربی گھٹتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہمارے ہاں اس کو بنایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو حالت ہو جاتی ہے، اور اس میں جو جتنا تیل اور یہ باقی سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو مخلفات ہیں اس میں سوڈا ڈرنک ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، وہ شوگر سے بھری ہوئی ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے مایونیز والے سیلڈز وغیرہ ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے، تو یہ بہت خراب کرتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی کہ جس طرح ہم پکاتے ہیں میٹ کو، تو کیا اتنا زیادہ پکانا جس طرح ہمارے ہاں پکایا جاتا ہے، دم پخ کیا جاتا ہے یا اس کو فرائی کیا جاتا ہے پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تو کیا یہ گوشت اس سے اس کی جو غذائیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز. ہاں جی، جیسے بریک سے پہلے میں بتا رہی تھی کہ آپ اوور کوکڈ کسی بھی چیز کو جب آپ اوور کوک کریں گے تو اس کے سب سے پہلے اس کے وائٹامنز اور ان کا جو منرلس ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے، ان کا لاس ہوگا. سو ایون کہ کوکنگ سے پہلے اگر آپ اوور واشنگ بھی کرتے ہیں کسی چیز کی، جیسے ہم فروٹس اینڈ سبزیوں کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ جب آپ واش کرتے ہیں تو وہ واشنگ سے بھی ویسٹ ہوتے ہیں. اچھا، سو واشنگ بھی جو ہے ایک حد میں رہ کے آپ نے کرنی ہے. اچھا، پھر گوشت کو جب آپ بنا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے ہائی فلیم کوکنگ پہ آپ نے نہیں لے کر جانا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے آپ کوکر میں رکھ رہے ہیں یا اس طرح سے آپ نے اس کو میکسیمم آپ نے 20-25 منٹس رکھا، اور وہ بھی فریش میٹ کی میں بات کر رہی ہوں. سو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو بہت زیادہ بھون کے بار بار آپ زیادہ ٹائم تک بناتے رہیں گے یا بار بار اس کو گرم کریں گے تو اس کی نیوٹریشن ڈیمیج ضرور ہوگی. اچھا، گوشت کے ساتھ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اس کا اسٹوریج ٹائم. اگر ایک گھر میں ایوریج آپ دیکھیں، اگر 12 کلو کا حصہ ہے یا 18 کلو گوشت ایک گھر میں آ رہا ہے، میں ایک ایوریج بات کر رہی ہوں، اگر اس میں آپ نے کتنا 18 کلو گوشت تو ایک دن میں نہیں بنائیں گے. یوزولی ہوتا یہ ہے کہ آپ عید کے فرسٹ ڈے، سیکنڈ، تھرڈ ڈے پہ تقسیم بھی ہو جاتی ہے اور فیملی گیدرنگس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. جو گوشت بچ جاتا ہے وہ ایسے بھی لوگ دیکھا جاتا ہے جو سال ہر سال وہ گوشت پھر آپ کے فریزر میں وہ سٹور رہتا ہے. بالکل. سو وہ سٹوریج ٹائم بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک آپ اس کو سٹور رکھیں اور اس کے بعد آپ کوک کریں کہ اس کی نیوٹریشن باقی رہے. ٹھیک ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی جو فریزرز کا جو ہمارا ٹیمپریچر جو ریکوائرڈ ٹیمپریچر ہے اسٹوریج کا، دیٹ از 0 ڈگری فارنہائٹ. اگر آپ 0 ڈگری بلکہ لیس دین 0 ڈگری فارنہائٹ پہ اگر آپ گوشت کو فریز کر رہے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر مینٹینڈ ہے 0 ڈگری فارنہائٹ پہ، تو آپ اس کو 3 مہینے تک سیفلی یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اگر مینٹینڈ ہے ٹیمپریچر، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر مینٹینڈ ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کا 0 ڈگری یا لیس دین 0 ڈگری ٹیمپریچر مینٹینڈ ہے تو آپ اس گوشت کو 3 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، لائٹ آ رہی ہے، بالکل لائٹ جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بالکل گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، کبھی اعلانیہ کبھی غیر اعلانیہ. کچھ شہروں میں حالات بہتر ہیں، کچھ شہروں میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. بالکل. اب وہاں پر آپ وہ 3 مہینے تک اس کو سٹور کرنا، آپ کتابی بات تو نہیں ہے نا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مہینے آپ اس کو سیو کریں. آپ دیکھیں کہ کنڈیشن کیا ہے. اچھا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، وہ بار بار ڈیپ فریزر کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ مینٹین نہیں رہتا. اس صورت پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس کو گوشت کو ود ان اے منتھ یا 1.5 مہینے کے اندر آپ گوشت کو استعمال کر لیں تاکہ وہ خراب نہ ہو. گوشت کے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا پروگرام کے کہ یہ پیرشیبل آئٹم ہے اور اس کی گوشت سے ہونے والی بیماریاں، دودھ سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں، اس میں بہت زیادہ فوڈ پوائزننگ اور گیسٹرک پرابلمس کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عید کے دوسرے تیسرے دن ہاسپٹلس میں گیسٹرک یا گیسٹرائٹس کے ساتھ پیشنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے ایکسیسو استعمال کر لیا ہوتا ہے، یا گوشت صاف نہیں ہوتا، یا وہ سپوائل ہو چکا ہوتا ہے. یہ چیز کا بہت خیال رکھیں. ایک دفعہ جب گوشت فریز ہو گیا، اس کو ڈی فروسٹ کیا اینڈ دوبارہ سے فریز کیا، پھر تو وہ لازمی خراب ہے. اچھا، گوشت میں ایک پروسیس ہوتا ہے تھوئنگ کا پروسیس. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ گوشت کو آپ نے فرسٹ آف آل تو کوشش کریں کہ گوشت جب اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے، جب آپ نے قربانی کی، وہ شروع میں گوشت کچھ گھنٹوں تک گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر یہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن وہ گوشت پراپر ٹھنڈا نہیں ہوتا. قربانی کے 7-8 گھنٹے تک آپ ایٹ لیسٹ اس کو فریز مت کریں.
اچھا اس کو آپ پہلے رکھیں تاکہ وہ اچھے سے اپنا ٹیمپریچر مینٹین کر لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. 7-8 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو فریز کرنا ہے. اور فریزنگ کا بھی طریقہ ہے, آپ پہلے ایک دفعہ کسی بھی چیز میں جو آپ ڈال رہے ہیں اس کو پہلے آپ فوائل سے اس کو کور کریں گے, اور گوشت کو آپ نے اتنا دبا کے رکھنا ہے کہ گوشت کے اندر اسپیس نہ رہے. اچھا, کوشش کریں کہ گوشت کو دبا کے رکھیں, اور پھر آپ نے فوائل لگا کے اس کو نارمل جو پلاسٹک یا نارمل جو ٹرانسپیرنٹ فوائل ہوتی ہے وہ لگا کے آپ نے اس کو اچھے سے ریپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سیکنڈ لیئر میں ایلومینیم فوائل لگانا ہے. اچھا, اس کے اوپر جو ایگزیکٹلی سیکنڈ لیئر میں آپ نے اس کو ایلومینیم فوائل لگانا ہے, اس کو اچھے سے آپ نے ریپ کر کے ڈبل آپ نے کورنگ دینی ہے. اینڈ ڈبل کورنگ دینے کے بعد آپ گوشت کو فریز کریں گے. اچھا, یہ فریز کرنے سے پہلے کا طریقہ ہے کہ آپ نے فریزنگ کس طریقے سے کرنی ہے. اچھا, اب ونس جب آپ نے فریزنگ کر لی, اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر مینٹین رہے. ٹھیک ہے. اگر گھر پہ بچے ہیں بار بار کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں تو آپ فریج والے فریزر میں رکھ دیں, کیونکہ وہاں تک بچوں کا ہاتھ نہیں پہنچتا. ڈیپ فریزر کو پھر آپ اوائڈ رکھیں, اور کوشش رکھیں کہ 2-3 مہینے کے اندر اس گوشت کو استعمال کر لیں. یہ جو میں نے آپ کو ڈبل کورنگ کا بتایا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض لائٹ چلی بھی جاتی ہے تو وہ گوشت اپنے اندر کا ٹیمپریچر ایلومینیم فوائل کے اندر مینٹین کر لے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. گوشت اپنے اندر وہ فریز ہوگا, وہ اپنے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ کولنگ کو اپنے اندر فریز کر دے, اپنے اندر تھوڑا بہت وہ مینٹین کرے تاکہ وہ ایک دم سے ایکسپوز نہ ہو. بالکل, ایک دم سے گرم ہونا شروع نہ شروع ہو جائے. اگر آپ اس کو کور نہیں کریں گے اس کے اندر اسپیس رہ جائے گی. اگر آپ نے ایلومینیم فوائل سے کور نہیں کیا تو وہ ایک دم سے ہیٹ کی طرف ایکسپوز ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس کو ایکسپوز سے آپ نے بچانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز بھی کوشش رکھنی چاہیے کہ اگر آپ ڈیپ فریزر میں فریز کر رہے ہیں تو آپ ڈیپ فریزر کے اوپر حصے میں نہیں, گوشت کو نچلے حصے میں رکھیں. اچھا, تاکہ اگر وہی اگین ہم نے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہے as more as we can. یہ جو فوڈ اسٹورز ہوتے ہیں وہاں کے ٹیمپریچرز تو مینٹینڈ ہوتے ہیں, لیکن یوزولی گھروں میں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ چاہیں گے بھی تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے ہوں گے. سو یہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کو نیچے رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ لائٹ سے بچ جائے گا, وہ ایک دم سے ہیٹ سے بچ جائے گا, اور کسی حد تک جو ریفریزر کا نچلا حصہ ہوگا وہاں پر وہ اپنے ٹیمپریچر کو کچھ حد تک مینٹین رکھے گا. سو نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے جیسے آپ نے کویشچن کیا تھا, سو 1.5 ماہ سے 2 ماہ کے اندر اگر آپ گوشت کو یوز کرتے ہیں ان دا کنڈیشن سپلائی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشن جو ہے سیف ہے. ادروائز تو آپ گوشت کو اگر 1 سال تک بھی آپ رکھتے ہیں تو وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کی نیوٹریشن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, کہ وہ کتنا زیادہ اس میں نیوٹریشن ہوگی. دکھنے میں تو شاید ٹھیک لگے آپ کو, بالکل, لیکن یہ ہے کہ اندر اس کے کیا ہو گیا ہے, کیا چینجز آ گئی ہیں, اس کے بارے میں نہیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں. فریش میٹ ہوتا ہے ہمارا جو ایک کلچر ہے, وہ کلیجی والا جو کلچر ہے کہ عید کے دن پہ کلیجی بنتی ہے, اور اس کلیجی کا جو فلیور ہوتا ہے اور وہ جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے, وہ کھانا اکثر میں نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے, یا وہ پہلے دن کا وہ گوشت کھانا نہیں کھاتے, وہ بعد میں کھائیں گے, بیکاز اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, بالکل جو فریش میٹ ہے. وہ میں نے آپ سے کہا کہ 7-8 گھنٹے کے بعد گوشت اپنے ایکچوئل ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے, اس سے پہلے گوشت گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس دوران میں جب آپ اس کو بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہوگا, اس کی نیوٹریشن اس وقت ڈفرینٹ ہوگی, اور جو ہم اسٹور ہوا ہوا ہے یا جو ہم خرید کے کسائی سے لے کر آتے ہیں وہ اپنے 7-8 گھنٹے کا وہ پیریڈ گزار چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اسٹور فارم میں اگر ہم پرچیز کرتے ہیں, جیسے آپ کسی بڑے مارٹ سے اگر گوشت پرچیز کرتے ہیں تو وہ آلریڈی آپ کو فروزن فارم میں ملتا ہے. وہ فروزن فارم کا جو آپ گوشت استعمال کریں گے تو اس کا ٹیسٹ وہاں پر ڈفرینٹ ہوگا. تو عید ایک بہت اچھا ایک ایونٹ ہے کہ آپ کو ایک فریش جو ہے اور ایک اچھے ٹیمپریچر پہ آپ کو خالص ایک چیز مل رہی ہے. تو اس کی اگر آپ صرف اسٹوریج اچھے طریقے سے کر لیں تو اس کی نیوٹریشن کو آپ آئی تھنک 100% نہیں تو 95% تک آپ سیو کر سکتے ہیں. بالکل, ہاں, تھوڑا سا اگر خیال رکھا جائے تو ان چیزوں کو وہ مینٹین رکھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ایک تو بات یہ کر لی کہ ریسیپیز کی بات آئی ہماری, دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں جیسے اگر ہم ہائی بلڈ پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے یا کولیسٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں کہ جو مسالے اور جو نمک کا ایکسیسو یوز ہے ہمارے یہاں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ دوسرے ملکوں میں دوسری کوزینز جو ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بوائل کیا جا رہا ہے, اسٹیم کوک کیا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ نہیں پکایا جا رہا. خیر وہ ایک پکانے کی ایک علیحدہ بحث ہے, اس میں کنٹروورسیز ہیں کہ وہ کچھ لوگ تو بالکل ہی کچا کھا رہے ہوتے ہیں, دیٹ از آلسو ہارمفل. تو یہ جو ہمارے یہاں مثالوں کا یوز ہے, یہ اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ وہی چیز میں نے بتایا کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا جو ہمارا مینیو ہے وہ ویسے ہی سب سے ڈفرینٹ ہے. آپ اگر ایک آپ ناشتے کی ایگزامپل لے لیں, آملیٹ
آملیٹ بھی ہو سکتی ہے, بوائلڈ ایگ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حلوہ پوڑی بھی کھانی ضروری ہے, ٹھیک ہے, تو نہاری بھی کھانی ضروری ہے, وہ چنے کا ناشتہ کرنا بھی ضروری ہے, پراٹھا بھی ضروری ہے, پھر روکھنیاں نان. لائک ہمارا جو انیشیلی ہمارا جو ٹیسٹ برڈس عادی ہو گئے ہیں ہماری کمیونٹی کے, وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ان چیزوں کو, جیسے کارن فلیکس ہو گیا یا تھوڑے ڈرائی آئٹمس, سیریلز ہو گئے. سو ہماری کوزین میں وہ چیزیں نہیں چلتی. ہم انڈا پراٹھا انیشیلی وہ ہمارے کلچر میں یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. سو یہ چیز ہے کہ جیسے اسپائسز کی آپ نے بات کی, اسپائسز جو ہیں وہ کچھ چیزوں میں ہیلپ فل ہیں اور کچھ چیزوں میں اسپائسز نقصان دیتی ہیں. جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کہتی ہے کہ اسپائسز کا یوز کرنے سے ویٹ لاس ہوتا ہے, اسپائسز کا یوز کرنے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے, اسپائسز کا یوز کرنے سے بہت سی چیزوں کے آپ کے بینیفٹس بھی ہیں, بٹ اسپائسز کو اوور یوز کرنے سے آپ کو جو ہے السرس بھی ہو سکتے ہیں. مطلب اسپائسز وہ زیادہ چیزیں ہیں. سو ہم ہمیشہ جو ہے نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ ماڈریشن میں رہیں, آپ میانہ روی میں رہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ بریانی بنا رہے ہیں, اب مجھے پرسنلی بہت زیادہ اسپائسی بریانی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر بہت زیادہ اسپائسی بریانی ہو تو میں نہیں کھا سکتی, مجھے اس چیز کی میں یوز ٹو نہیں ہوں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ بہت زیادہ جو اسپائسی قسم کی بریانی ہوتی ہے, صحیح مسالے والی, وہ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا, وہ تو پھیکی تھی بریانی کا, تو مزہ ہی نہیں تھا. تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنے حساب سے اسپائسز کا استعمال کر سکتے ہیں, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گریجولی آپ اسپائسز کو کم کریں اگر آپ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. بیکاز اگین وہی چیز ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اسپائسی کھانا ہے, پھر تلی ہوئی چیزیں ہیں, آپ صرف ایک اچار گوشت کی ایک ایگزامپل لے لیں, اچار گوشت مسالہ بھی ڈلے گا, اسپائسز بھی ڈلیں گے, اس میں آئل بھی ہوگا, اس میں بیف بھی ہوگا, تو آپ کہاں سے اچار گوشت کی ریسیپی کو کہیں گے؟ پھر ساتھ میں روکھنی نان بھی ہے, پھر ساتھ میں وہ دھنیا پودینے کی ہری مرچ کی چٹنی بھی ہے, تو یہ ٹو مچ ہو جائے گا. اس صورت میں وہ چیزیں آپ کو بجائے فائدے کے وہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی. سو یہ کہ اگر آپ انہی تمام چیزوں کا استعمال رکھیں بٹ آپ تھوڑا ماڈریشن میں رہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گوشت آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جس کو ہم لوگ گوشت کی ہی چربی میں جو ہے اس کو پکایا جاتا ہے, اور بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہیلدی ہے کیونکہ اسی کی چربی میں ہم لوگ پکا رہے ہیں, ہم باہر سے آئل دوسرا آئل یوز نہیں کر رہے. تو کیا یہ واقعی ہیلدی ہوتا ہے کہ آپ گوشت ہی کی چربی کے پیسز اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتی ہے؟ میرے خیال سے اتنا ہیلدی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹ, اچھا ٹھیک ہے, جو اینیمل فیٹ ہے اس میں آلریڈی جو ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سیچوریٹڈ فیٹ میں ہی ایک چیز کو بنا رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہیلدی نہیں ہے. لیکن اگین کوانٹٹی میٹرز. اچھا ٹھیک ہے, پھر ہم دوبارہ سے گھوم کر آ جاتے ہیں پورشن کنٹرول پہ, ہم دوبارہ سے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ کوانٹٹی کنٹرول پہ. اگر آپ صرف اوکیشنلی یا سمجھے کہ سال میں ایک عید ہے اور آپ ایک عید پہ اگر آپ دم پخت بنا رہے ہیں, along with that آپ دہی لے رہے ہیں یا آپ سمپل رائتا لے رہے ہیں اور آپ اس کو ڈرائی استعمال کریں, ساتھ میں کوئی روکھنی نان وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں لے رہے, اور آپ کی کوانٹٹی کم ہے 150 میکسیمم 200 گرام اگر آپ استعمال کریں, اس صورت میں تو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہیبیچول ہیں, آپ کی عادت ہے کہ آپ ہفتے میں 1-2 دفعہ آپ دم پخی کھاتے ہیں, اس کے ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ میں پلاؤ بھی ہوتا ہے, بریانی بھی ہوتی ہے, ساتھ میں روکھنی نان بھی ہوتا ہے. میں روکھنی نان کو بار بار اس لیے یوز کر رہی ہوں بیکاز روکھنی نان از ریفائنڈ شوگر نا. اچھا, یہ ریفائنڈ, اگر اس کی جگہ آپ چکی کے آٹے کی روٹی دیں تو وہ پھر بہتر ہے. لیکن روکھنی نان, شاورما, جو سفید نان ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کا جو ہے وہ میدے والا آٹا ہوتا ہے, تو وہ بھی انہیلدی ہے. تو آپ نے انہیلدی کے کمبینیشن میں مزید انہیلدی پہ انہیلدی کمبینیشنز جب آپ ایڈ کریں گے تو وہ بے شک کوانٹٹی کم بھی ہو لیکن وہ آپ کو نقصان دے گی, وہ ڈبل نقصان ہو رہا ہے, وہ ڈبل نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر وہی چیز کو آپ کم کوانٹٹی میں لے رہے ہیں, مہینے میں ایک آدھ دفعہ اوکیشنلی, ایسے بھی کچھ میرے پیشنٹس ہیں جو کہ ان کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ تھا, وہ پہلے بہت فوڈی تھے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ ایسے بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ بہت زیادہ وہ اپنی میڈیسنز بھی لیتے تھے لیکن ان کا کولیسٹرول کور نہیں ہوتا تھا, ان کا بی پی کنٹرول نہیں ہوتا تھا, ان کا ویٹ کنٹرول نہیں ہوتا تھا, بیکاز وہ میڈیسنز بھی لے رہے تھے لیکن فوڈ ان کا وہی تھا, وہی نمک منڈی والا ان کا ٹرینڈ تھا, وہی وے آف لائف کو چینج وے آف لائف ان کا وہی تھا کہ وہ فوڈ وہی لے رہے تھے, روکھنی نان, کولڈ ڈرنکس, اینڈ ساتھ میں وہی گوشت سے بنی ہوئی چیزیں, چربی سے بنی ہوئی چیزیں. تو اتنی ہائی میڈیسنز لینے کے باوجود میں ان کا نہ کولیسٹرول کور ہوتا تھا, نہ ویٹ کم ہوتا تھا, نہ ان کا بی پی کنٹرول ہوتا تھا.
لیکن جب ان کو ان کے پلان میں یہ سب باتیں سمجھائیں کہ آپ اگر آپ بہت ہیبیچول ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کھانا نہیں کھا سکتے، ان کی کوانٹٹی کو کنٹرول کیا، ہفتے میں اگر 3 دفعہ لیتے تھے تو 2 دفعہ پہ لائی، 1 دفعہ پہ لائی، مہینے میں 1 دفعہ پہ کیا، ان کے کولیسٹرول بھی کور ہو گئے، ان کا ویٹ بھی کم ہوا، اینڈ کولیسٹرول اینڈ ویٹ کم ہوا تو آٹومیٹکلی بی پی بھی کنٹرول ہو گیا، شوگر بھی ان کی بہت زیادہ بہتر ہو گئی. سو کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے، پورشن سائز اینڈ کوانٹٹی میٹرز ا لاٹ. ڈاکٹر مہرین بلال بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت سے سوالات آپ سے پوچھے، بہت ضروری تھے، بہت سی چیزیں جو ہمارے کلچر میں بالکل انکارپوریٹ ہو چکی ہیں اور ان کو نکالنا، ان پہ بات کرنا، جیسے آپ نے روغنی نان کی بات کی تو اٹ واز شاکنگ ہمارا کلچر بن چکی ہے بالکل کہ ہم جی آپ کیوں روغنی نان کو کیوں ٹارگٹ کریں، اور یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ. جو سفید روٹی ہے، جو نان ہے، وہ اتنا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اور اتنا لوگ شوق سے کھاتے ہیں. بہت ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، فردر ڈسکشن بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے جو مین چیزیں تھیں، امپورٹنٹ چیزیں، ان پہ بات کر لی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر مہرین بلال کی. ڈاکٹر صاحب نیوٹریشنسٹ ہیں، بڑے تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے میٹ، مٹن، بیف یوز کے بارے میں بات کی ہے اور بڑے کلیئر الفاظ میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہو گئے، ہمیں دل کا مسئلہ ہو گیا، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ہمیں شوگر ہو گئی، ہمارا یورک ایسڈ بڑھ گیا. تو اگر یہ چیزیں ہم تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور موضوعات کے ساتھ اور ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.